نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. اور اس وقت وہ وہیں تھے تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی 2 منٹ کی ملاقات ہوئی اور میں نے افکورس ان کا نمبر تھا اور جب میں واپس آئی تو میں ان سے پوچھتی تھی کوئی نہ کوئی بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی. تو انہوں نے نا مجھے بہت اچھی اسی وقت وہ بات کی جبکہ میرے اندر انہیں کچھ ویسا ظاہر نہیں دکھائی دیا. پر ہوتا ہے نا کچھ انسان جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ جیسے بات کرتا ہے یا جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس انسان کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی یا جانتا بٹ انسان اچھا ہے, کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا. تو شاید وہ چیز میرے شوہر نے مجھ میں اس وقت دکھی تھی. ظاہر سی بات ہے تب تو نہ کوئی شادی کی بات تھی اور نہ کبھی ہمیں لگا تھا کہ ہم دونوں جڑ بھی سکتے ہیں. مطلب آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے اور انس کو دیکھ کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو گئی, ویسے ہی مجھے خود کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ نے جب بھی میں میرے ہسبینڈ کو دیکھی مجھے لگتا ہے اللہ نے کیسا جوڑا بنا دیا نا. مطلب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی ان سے کبھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے نا جیسے دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی ظاہر پہ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ ان کو جو دکھتا ہے نا یہ دونوں نا صحیح ہے ساتھ میں, یہ دونوں نا غلط جوڑی ہے. ہم صرف دکھاوے پہ یہ جوڑا صحیح ہے یا غلط طے کرتے ہیں لیکن باطن صرف اللہ جانتا ہے, جو دل میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جانا کہ یہ دونوں کا دل جڑنے سے شاید کچھ فرق آئے, شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لیے خیر کر پائے. بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے, پر شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے. اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے, سنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. دیکھو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی اگزامپل جنید جمشید صاحب ہے ہمارے لیے مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتا چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا اور ان کی شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا, انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورے دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا اس سے بڑھ کے لینا. کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں تو ہماری دعائیں بھی بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہماری چاہت ہی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. پر اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا سامنے والے کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. جب ہم کسی امیر انسان سے ملتے ہیں سوچتے ہیں نا کیا 500 روپے کا ڈریس دیا ہے, 5-10 ہزار کا تو دینا چاہیے تھا نا تمہارے رتبے کے حساب سے. پر جب ہم کوئی جس کا انکم اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ مجھے 5 روپے کا چپس نہیں دیتا تو میں خوش ہو جاتی ہوں یار کچھ تو دیا ہے اس نے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ کا تو کوئی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے. تو ہم ان کے رتبے کے حساب سے مانگے نا اگر ہم ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ مانگوں اللہ سے, کیا پتہ اللہ دے دے. کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی, جب میں ہمیشہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں اور میں یہ لوگوں کو اس کے لیے بتاتی ہوں تاکہ لوگ کبھی نا امید نہ ہو. ہوتا ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب میرے پاس جب سے میں تھوڑا دینی طرف میرا رجحان بڑھ گیا ہے, جب سے میری توبہ ہوئی ہے, بہت دینی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی دل کی بات خوشی غم مجھ سے شیئر کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے وہ سن کے. تو بہت لوگ بیچارے لکھتے کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے یا اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, اس کا کوئی یہ چیز بتا دے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو نکاح کے 22 سال بعد بچے ہوئے ہیں, پہلی اولاد. تو اگر ہم ایز اے مسلم ہم قرآن پڑھتے, کریکٹ, ہم قرآن میں یقین رکھتے ہیں, بے شک کریکٹ,
جو لکھا ہے شاید وہ ہمارے لیے سوٹ نہ ہو ہماری سچویشن کے حساب سے، کیونکہ انسان نہ کمزور ہوتا ہے، کوئی بھی تھوڑی سی چیز ہے آنکھ میں سے آنسو فٹفٹ آنے لگ جاتے ہیں، بہت نیچرل ہے وہ، دل کا ٹوٹنا، کمزور ہونا، ہیلپ لیس فیل کرنا بہت بہت نارمل ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیل کرتے ہو میں فیل نہیں کرتی ہوں، یا میں فیل کرتی ہوں آپ فیل نہیں کرتے، ہر کوئی انسان فیل کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے نا، جب آئی نو کبھی کبھی جب انسان دکھی ہوتا ہے تو آپ جب قرآن کی آیت سے انہیں سمجھاتے ہیں نا، انسان کو تسلی تو ملتی ہے، لیکن دکھ تو دیکھو دکھ ہوتا ہے، وہ ہم صرف بانٹ سکتے، پر جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے. تو میں ہمیشہ کچھ جو میرے بہت ہی نزدیک کے لوگ ہیں، میں ان سے وہی کہتی ہوں، اسپیشلی اولاد کی بات آتی ہے، میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہے وہ لڑکا دوں، جسے چاہے لڑکی دوں، جسے چاہے دونوں دوں، جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے، ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے، ہم کو مانگتے رہنا ہے، جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل ایگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی، اور اس سے پہلے بھی آف کورس میں کام کرتی تھی، پیسہ تھا، بٹ پتہ نہیں کیا ہوا، جو 2013 سے میرا پہلا عمرہ کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. اب سفر تو شروع ہو گیا، تو جب میں وہاں جاؤں نا، میں 2000 الحمدللہ 13 14 15 16 17 5 سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا، اور جب بھی میں جاؤں مجھے آنیسٹلی آپ یقین کرو گے کہ نہیں آئی ڈونٹ، کیونکہ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا جادو کر دیا، میں کسی کو بولوں گی تو پتہ نہیں وہ یقین بھی کرے گا کہ نہیں. تو میرے ساتھ میں آپ لوگوں سے وہی بات شیئر کروں گی جو سننے میں نا بہت عجیب لگتی ہے، پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے جب میں کچھ بھی سنتی ہوں نا کسی کے ساتھ، کوئی بزرگ کے ساتھ یہ ہو، تو میں نے کہا نہیں وہ تو بزرگ تھے، جب میرے جیسے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ اسٹوریز سنتے ہیں، بہت عجیب اسٹوری ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہماری عادت ہے نا یہ ایک چیز کرنے کی. تو جب میں آف کورس کام کر رہی تھی، میں تھوڑا پاپولر ہو گئی تھی بگ باس سے آنے کے بعد، اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ، تو آئی واز لائک واو یہ وہ. بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار، اور جب آف کورس جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے ویسے ہی رونا آ جاتا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے، وہ خوشی کے آنسو ہے، اور آف کورس غم کے. وہاں جا کے انسان کو میں کہتی ہوں جب سے اس کا ہوش سنبھالا ہو تب سے لے کے ابھی تک کے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں فور سم ریزن. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا، اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو، خوب دعا مانگو، اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے، دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. بہت ساری یہ روایتیں نا میں نے اپنی لائف میں توڑ دی، میں نے کہا من گڑت کہانیاں بند کرے. لیکن آپ تو کعبہ صرف دیکھنے میں ہی اللہ کی کتنی کہتے ہیں 20% رحمتیں اترتی ہے، جو اوور آل یہ فضائل اعمال میں ہے. والیوم جو ہے ابھی میری نئی تعلیم ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، پلیز معاف کر دینا. آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو، مطلب وہ ہوتا ہے نا ٹیچر کے آگے بچہ بول رہا ہے وہی بات ہے. بس آپ لوگ سب میرے ٹیچر ہو، اور میں کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی اور بولنے کی. جب میں بولتی ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے اور پکا. اور آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کا صرف یہی نظریہ ہے کہ وہ عمل میں اپنے اندر لے آؤں، کیونکہ ہم کو سب کو شیطان سے بچنا ہے مرتے دم تک. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے، اور کام دے دے، اور پاپولر کر دے. میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے، جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا، میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. Honestly, I don't know کتنے لوگ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، پر میرے لیے یہ ورڈ ہدایت میرے لیے بہت ویلیو کرتا ہے، بہت.
اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو اسبابی طور سے دکھتا ہے میں سوچتی ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو جب میں اینڈ آتی نا ایک اور کہ I was lost and he found me and he guided me, میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو میں قرآن شریف ابھی بھی جب بھی پڑھتی ہوں اور جب وہ آیت آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں نا میرے آنکھ سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت, کیونکہ میں خود ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی. بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موڑ دے. تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے اس حرام سے بچا لو اور مجھے حلال پہ ڈال دے. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. اگر میں یہ کام چھوڑوں تو میں کروں کیا؟ مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں, جاب پہ تو میں جا نہیں سکتی, تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی دنیا ایسی ہے نا, یہ بہت سیڈ چیز ہے جو میں نے شادی کے بعد بھی بہت ایکسپیرینس کیا ہے لوگوں کے ذریعے, بٹ میں ادروائز آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں, جو لوگ تھوڑے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں میرے جیسے, وہ کہتے ہیں سب چھوڑ دو, سب چھوڑ دو, ہدایت پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, اور یہ تو فحاشی ہے اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے کام کرنا بے شک غلط ہے. بٹ جب انسان سدھرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اپنے تانوں کی بارش کر دیتے ہیں کہ انسان الٹا کر بھاگ جائے, کہ بھلے میں سیدھا ہو جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ یار میں نے اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی, کیونکہ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں واپس جہاں سے آئی میں وہاں چلی جاؤں. کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا, انسان تانے, آج ہم گھر میں تانے سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤ. ہوتا ہے نا کبھی کوئی فیلنگ, بھاگنا نہیں ہے بٹ وہ فیلنگ آتی ہے نا ایک انسان کو. تو جب اتنی سی چیز پہ جب آپ کی امی آپ کو کچھ بول دے یا کچھ ایسا ہو جائے تو انسان سوچتا ہے یار کتنا کیوں ایسے, یار مجھے کیوں تانے دے دے, انسان کتنا روتا ہے. تو آپ سوچو جو انسان چینج ہو کر آتا ہے جب اس کے لیے یہ سب بولا جاتا ہے تو وہ چیز لینا ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت, کیونکہ وہ آلریڈی اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی بولو اس کا ایموشن انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو سب تو کہتے ہیں چھوڑ دو صحیح راستے پہ, صحیح راستے پہ. پر جب انسان اگر وہ لڑکی ہے خاص طور پہ, اگر وہ چیزیں چھوڑ دیتی, صحیح راستے پہ آ جاتی ہے, تو کوئی دینی گھر سے اپنا بیٹا نہیں دیتا. تو جب آپ اپنا بیٹا نہیں دو گے تو اگر وہ لڑکی صحیح راستے پہ آ کے صحیح چیز اپنانا چاہے گی تو وہ اس میں آگے کیسے بڑھے. ہم جب یہ بات آتی ہے نا قربانیوں کی, اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم نا یہ سارے ایگزامپلس لوگوں کو تو بہت اچھے سے دے دیتے ہیں, پر جب وہ اپنے پہ آتی ہے نا تو ہم وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساس سسر کی, جو یہ سارا سچویشن دیکھ کر مجھے خوشی خوشی ایکسیپٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیے, کیونکہ ہوتا ہے نا جو انسان عالم ہوتا ہے تو ان کے جو سراؤنڈنگ والے ہوتے ہیں وہ ان کا دماغ, کچھ لوگ ناٹ آل, کچھ لوگ ایسا دماغ میں فطور اٹھا دیتے کہ سامنے والا جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے نہیں کرنے دیتے ہیں, کیونکہ اس کو اتنا ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ آپ تو اس سے شادی کر رہے ہو, یہ ٹکے گی کہ نہیں. مطلب میری نکاح پہ تو ایسی ایسی باتیں ہوتی تھی, میں ٹکوں گی کہ نہیں, شادی میری 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گی, اور میں واپس وہی ہو جاؤں گی جو میں تھی. اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے اور ان سب کو دکھا دے کہ یہ لوگ کتنے غلط ہیں. اور شاید جب وقت جائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاید اپنا نظریہ بدلے. مجھے جو چیز سے میں گزر رہی ہوں ابھی, اور جو تکلیف چیزیں سن کر مجھے ہو رہی ہے, لیکن میرے کچھ چیز کو لوگوں تک ایسے پہنچا کہ میرے بعد آنے والی لڑکیوں کے لیے آسانی کر دیں, تاکہ میرے جیسی جو اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے, اور انس کو دیکھ کر جو لڑکے ہیں وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ
ہمیں لایا گیا ہمیں باتوں کے لیے تو نہ لایا گیا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, لیکن اگر میں وہ عمل نہیں کرتی ہوں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دائی بنو اور جب آپ لوگوں کو کچھ بولو, اگر میں آج آپ کو بولوں گی نا کہ آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو مجھے 4 رکعت تو ایٹ لیسٹ پڑھنے والی ہونا چاہیے, تب اللہ میری باتوں میں وہ وزن دیں گے اور وہ زور دیں گے جو آپ لوگوں کے دل میں جا کے اترے گی. ورنہ صرف باتیں یہاں سے سیدھا وہ ڈور کے باہر ہوا میں نکل جانی ہے. تو اللہ کہیں گے جب یہ خود ہی کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ کے دلوں میں لانا مشکل ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں سوچ کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں نا ہم پریچ کرنے والے نہیں بنے, صرف یو پریکٹس واٹ یو پریچ. آپ جو بولتے ہیں آپ خود پریکٹس کریں. تو میں آف کورس باتیں کرنے سے پہلے میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا, اور جتنی چیز میں ابھی پریکٹس کرتی ہوں میں وہ چیز باتیں کرتی ہوں, اور جو چیز میں نے نئی نئی عمل میں لائی ہے میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں شیئر کروں, تاکہ ساتھ ہی ساتھ جن کسی کو ایکچولی پتہ آپ یقین نہیں مانو گے, جیسے مجھے میرے شوہر ایک کوئی بتا دیتے کہ آپ یہ پڑھو, یہ پڑھنے کے بعد یہ زیادہ ضروری ہے اور اس سے فلانا فلانا فائدہ ہے. پتہ نہیں سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے, میں جلدی سے انسٹاگرام پہ ڈال دوں تاکہ سب پڑھ لیں اور سب کو یہ فائدہ ہو جائے. آج اللہ نے ایسا کیا ہے کہ یہ فیلنگ سب سے پہلی فیلنگ ہے جو میرے دل میں آتی ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کا فائدہ ہو. جیسے انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اخرجت للناس, کہ ہمیں بنایا گیا ہے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مجھے کیا پسند ہے, اور لوگوں کو جا کر یہ بھی بتائیں کہ مجھے کیا نہیں پسند ہے. اور جو میری سنتوں کو فالو کرے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے گا, وہ بالکل کامیابی کے راستے پہ ہے. تو یہی تو قرآن ہمیں کہتا ہے ایک دم کھلے الفاظ میں. اس میں ریڈ بٹوین دا لائن کچھ نہیں کہ اب آپ اس کے کتنے مطلب نکالو گے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کٹ ایک دم اسٹریٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا ہوا ہے. اس میں ہمیں کوئی آگے پیچھے کی کوئی دلائل نہیں ہے, ایک دم اسٹریٹ. اگر یہ کوئی نہیں سمجھے تو وہ بے وقوفی ہوگا, ہے نا. اتنی تو سمجھ میں سب میں ماشاءاللہ سے. تو جب میں عمرہ کے لیے جاتی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 5 وقت سے یہ دعا مانگتی تھی, جو 5 بار گئی ہوں ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ ہدایت دے دے. مجھے نہیں پتا میرا حلال کا کیا ذریعہ ہے روزی کا, پر دے دے, اور مجھے حرام سے کیسے بھی نکال کے باہر بھگاؤ مجھے یہاں سے جلدی, کیونکہ میری جان اوپر نیچے ہوتی ہے کچھ وقت. بٹ تب کیسا ہوتا تھا نا, کچھ وقت ہوتی تھی. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, ایک میں نے بہت اچھی چیز پڑھی تھی کہ جب انسان نا اپنے آپ کو اتنے حرام میں گھیر لیتا ہے تو اسے حلال بھی حرام نظر آنے لگتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو, اب میں جو کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ میرے آس پاس ہوں گے, تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے مجھے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نا, اور ایسے انسان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. اب تب تو ہم کوئی مولانا کو دیکھے تو ہم الٹے پیر بھاگ جاتے تھے, کیونکہ ہمیں تو لگتا تھا یہ ہماری کھچائی کرنے والے ہیں اور بس مجھے سیدھا جہنم میں بھیجنے والے. اور جب ایسی انفارچونیٹلی جب انس سے ملاقات ہوئی تھی اور جب میں نہیں جانتی تھی اچھے سے, تو مجھے لگتا تھا شروعات میں جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے کہا میں کیا بات کروں, میں تو پردہ بھی نہیں کرتی. اور ہوتا ہے نا یار, کوئی مولانا بیٹھے بھلے آپ کیسے بھی ٹائپ کی لیڈی ہو, لیکن وہ نا میرے سر پہ دوپٹہ تو رکھ لو یار, خود کا نہیں سامنے والی کی تو عزت رکھ لو, ہوتا ہے نا. تو میں انس کے پاس کیسے جاؤں اور بات کروں, مجھے ایسا لگتا تھا یار وہ ہوتا تھا نا, میں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اللہ کی پولیس آ گئی ہے پکڑنے کے لیے مجھے. تو مجھے ایسا لگتا تھا اچھا. پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لایا کہ 2018 ہی اسی سال کے اینڈ میں, آپ یقین نہیں مانو گے مجھے شروعات میں انس بہن بلاتے تھے. میں سوچتی تو مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے. تو افسوس وہ تو دعوت کی نیت سے ملے تھے مجھے, اور ان کا کام تھا کہ یار ایک کوئی اگر انڈسٹری سے صحیح راستے پہ آ جاتی ہے شاید اور بہنوں کا فائدہ ہو جائے, انڈسٹری سے بھی اور اس کے علاوہ بھی. تو مجھے سب ملے, اچھا بہن, جی بہن, جی بہن, میں بھی ہاں, جی مولانا, جی. تو کیا پتا تھا کہ میرے ہم سفر بن جائیں گے. ہاں جی. اب ان کے ساتھ میں ملی نا, جب میں بتا ہی دیتی ہوں,
मुझे क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद थे, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। और जब हुई ना, तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी। मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, आप काम छोड़ दो, नहीं नमाज पढ़ो, नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊंगी, समझ रहे हो आप? या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ करूंगी कि यू नो, तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। तो जब मेरी उनसे बात हुई एंड मतलब होता है ना, हम आज की तारीख में हमको ऐसा शाहरुख खान मिल जाए यार, मतलब इसको देखने की बड़ी चाहत है, और उसको देखते बराबर दोनों आंखों में दिल आ जाता है ना, लड़कियों का ये है ना मसला। तो हम अगर किसी को पसंद करते तो कैसा होता है, उनको देखते बराबर हमारे आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं काम करती थी और मुझे बड़े स्टार से बात करना था और जिनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा था कि मेरे खुशी का ना आखिरी मयार है जब मैं उनको देखती थी और उनसे मिलती थी। जब मैं सलमान के साथ काम करी और उनसे मिलती थी, उस मुलाकात का मौका लगता, मुझे लगता था ये मेरी खुशी का आखिरी मयार है, मतलब वाह। लेकिन मुझे अभी भी याद है, तारिक जमील साहब बाथरूम से निकले बाहर और उनकी अलिया के साथ बैठी थी, और उनको देखकर जब खुशी हुई, मुझे लगा अब मैं अपनी खुशी के आखिरी मयार पे पहुंची, जिंदगी के आखिरत ऑफ कोर्स अल्लाह को और उनके प्यारे रसूल को देखकर, वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस मयार का। लेकिन दुनिया में जो मुझे उनको, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मोहब्बत के आंसू, बहुत कम निकलते हैं। तो जब मैंने उनको देखा, मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनके वीडियो सुनती हूँ, मुझे मैं अंदर ही अंदर पूरे वीडियो में कहती हूँ, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे। मेरी बातों में यही तासीर ला, ये कैसे क्या बात करते हैं, सीधा दिल में उतरती है। और जब यू नो उसके बाद जब अनस मुझे मेरी अम्मी को घर वापस छोड़ने होटल वापस छोड़ने आ रहे थे, तो 2-3 लोग बैठे थे और मैं हर चीज नोटिस बहुत करती हूँ। हमारी फील्ड ही ऐसी थी ना एक्टिंग की, नोटिस करो कौन कैसे बात करता है, चलता है, और कैसे सबकी अदाएं हैं, ऑफ कोर्स लड़कियों की भी, ओके, नॉट जस्ट बॉयज। तो जब मैं बैठी थी ना, तो ये लोग मरहूम जुनैद जमशेद साहब की बात करने लग गए, और जैसे ही लोग बात करने लग गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, क्या शख्स थे वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो एक सेकंड यू नो मेरे अंदर उस वक्त बहुत सारी चीजें आ रही थी, और सबसे पहली चीज जो मेरे उस वक्त दिमाग में आई, क्या मेरे पास मेरी जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद मेरे लिए ऐसी बातें करें? क्योंकि मैं हमेशा लोगों को नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ, जो दीनी तरफ इतना रुझान हुई, वो यही कहते यार वो अच्छा इंसान था, पर इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि सारे लोग जितने मजमे में बैठे हैं, 5-6 लोग अगर ग्रुप में बैठे हैं, सब बोल रहे अल्लाह उन्हें जन्नत दे, आमीन आमीन। तो मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए। तो उस वक्त मैं अपने आप से पूछी, क्या मैं ऐसे किसी को जानती हूँ? ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप के अलावा और भाई बहन है, बट आज की तारीख में कोई किसी गारंटी नहीं दे सकता ना कि मरने के बाद कौन कितना पढ़ के भेजेगा। बट उनके अलावा सबसे करीबी रिश्तों के अलावा क्या मेरे पास कोई एक दोस्त है कि अगर मैं दुनिया में नहीं रही तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया ना, पूरा कुरान में 3 बार बिस्मिल्लाह बोल के कुल अल्लाहु अहद पढ़ ले तो एक कुरान का सवाब है। क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ और मुझे बख्श दे? एंड मेरे पास कोई नाम नहीं आया, मेरे जहन में मैं एक इंसान का उस वक्त नाम नहीं सोच पाई। एंड तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जब मैं नहीं रहूं, और साथ में 4 लोग आमीन करें और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे। हम कहाँ सोचते किसी की जन्नत के लिए आज की तारीख में, मुश्किल है। तो मुझे ऐसा था कि बस लोग मेरे लिए ये सोचे। अब वो कैसा होगा, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ना भाई। अब दुनियावी लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो मतलब आप निकल लिए, आप दुनिया से भी खत्म, उनके जहन से भी खत्म। कभी मुश्किल से याद आ गए तो हमारी खुशनसीबी।
اور اس کے بعد اگر کچھ پڑھ لیا تو مطلب وہ تو بہت ہی نصیب کی بات ہے. تو وہ تو یہ بہت ڈاؤٹ فل چیز ہے. اب ہمیں ڈاؤٹ میں نہیں رہنا ہے نا. ہم ایٹ لیسٹ دنیا کی اللہ نے جو کہا ہے ہم اپنے اعتبار سے کر لیں کہ اللہ نے کہا ہے توبہ سے مغفرت ہے, اس سے جنت ہے, جہنم کی آگ سے راحت ہے. اللہ نے کہا یہ مجھے کرنا ہے. اب اس کا فائنل رزلٹ کیا ہے یہ تو آپ بند کرنے کے بعد ہی پتا ہوگا. آج میں باتیں کرتی ہوں, آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں, کچھ لوگ شاید مجھے آج کی تاریخ میں نیک سمجھتے ہیں, تو یہ تو اللہ نے آپ کے دلوں میں کہتے ہیں نا ایک محبت ڈالی ہے. تو کہتے ہیں نا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی اس بندے سے محبت کریں, اور جا کے سب کو کہہ دے کہ وہ اس بندی سے محبت کرے, بندہ یا بندی سے. پھر جبریل علیہ السلام جتنے بھی ملائکہ ہیں ان سب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندی سے محبت کرتا ہے یا اس بندے سے, اور آگے پیچھے کچھ نہیں جاننا, کوئی دلیل نہیں ہے, اس سے محبت اللہ نے کہیں کرتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے, حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے. تو ساری ملائکہ آپ سے محبت کرنے لگتی. پھر وہ دنیا کے جتنے جانور ہیں, دریا کے اندر کتنے بھی میل اندر اور اوپر, وہ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اور جتنے ملائکہ اور میں اس انسان سے محبت کرتے, تو آپ سب ان سے محبت کریں. تو جب میں یہ سنتی تھی نا, یہ بہت ساری چیزیں جب میں تعلیم نئی لیتی تھی تو میں سنتی تھی, پر آج جب میں لوگوں کے اندر یہ محبت دیکھتی نا, مجھے ہر وہ چیز جو میں نے حدیثوں میں سنی ہے, جو میں نے قرآن میں سنی, مجھے آج وہ سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. 1 سال پہلے بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا تھی, تو 1 سال پہلے مجھے آف کورس اگین میرے شوہر انہوں نے کہا کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد نا آپ 41 کا ریام و حصہ پڑھو اور اللہ سے نیت, مطلب یہ نیت کرو اور اللہ سے مانگے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا, اتنی عزت دے گا کہ لوگ اپنی منہ میں اپنے دانت کے بیچ میں اپنی انگلیاں چباتے رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ اسے اتنی عزت کیسے مل گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا دل سے, اور آج جب میں آپ سب لوگوں کے دل میں اتنی محبت دیکھتی ہوں, میں اتنی محبت آج کی تاریخ میں میرے پاس لوگوں سے آتی, کوئی غرض نہیں, دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جو یہ سچی محبت میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں بولی گئی ہے اور لوگوں نے پڑھی ہے واقعی کام کرتی ہے. مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہر انسان ہوتا ہے نا, ہم نے یہ سنا ہے یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے وہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسے پراپر ایک دم پراپر طریقے سے فالو کرو گے نا تو وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. پر شرط کیا ہے کہ آپ یقین رکھیں اور وہ فالو کریں. تو میں نے ایک دم پوری طریقے سے اس کے اوپر یقین رکھا اور فالو کیا, تو آج مجھے اس کا رزلٹ دکھتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے. تو میں نے اف کورس اپنے عمل میں, اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہو نا اپنی زندگی میں اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کا عمل مضبوط کرنا ہوگا. کیونکہ ہم جو پڑھائی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, قرآن سے ہی تو سورے نکالتے اور پڑھتے ہیں نا. قرآن تو اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے, ہر ورڈ ٹو ورڈ جو اللہ نے بولا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ بتا دیا اب ہم اپنے حساب سے اس کا ترجمہ لکھے اب ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں, ورڈ ٹو ورڈ اللہ کا ایوری ورڈ از فرام اللہ. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. تو میں نے سوچا اب مجھے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. جو 2020 آیا, آف کورس 2018 میں شاید مجھے توبہ کرنی تھی اور پر انفارچونیٹلی ہو نہیں پائی. اور اسی دوران میں بہت لوگوں کو ورلڈ وائڈ دیکھتی تھی, اس نے یہ چھوڑ دیا, اس نے یہ چھوڑ دیا, اور مجھے اندر ہی اندر لگتا تھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہی ہے. اور دیکھو اس نے چھوڑ دیا, اس نے بھی توبہ کر لی. میں نے کہا یار توبہ میں بھی میرا نمبر پیچھے ہی رہ گیا, مطلب یہاں پہ بھی کسی اور نے بازی مار لی. فی الحال جو میں دیکھ جسے 2018 سے, اگر مجھے 2018 سے میں نے نیت کی تھی مجھے توبہ کرنا, اور جب میں نے کسی اور کو مجھ سے پہلے کرتے ہوئے دیکھ لیا, میں نے کہا یہاں پہ بھی میں سیکنڈ نمبر ہی آؤں گی, یا پتہ نہیں تھرڈ فورتھ پر پہلا تو نہیں آ پاؤں گی. جو میری نیت تھی کہ یار ہر انسان کو ہوتا نا یار میں یہ پہلے کروں, میں یہ پہلے کروں, تو مجھے ایسا تھا کہ میں یہ پہلے کروں ایٹ لیسٹ یہاں انڈسٹری وائز ایک دم. بڑا انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پایا. میں نے کہا کوئی نہیں, اب ایٹ لیسٹ ایسا کچھ کروں کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں. تو ظاہر سی بات ہے میں نے چیزیں چینج کرنا شروع کر دی. میں نے اپنے عمل میں, اب عمل تو میں تب کروں گی نا جب کوئی نالج ہوگی. اب صرف قرآن شریف پڑھنے آتا تھا,
اور کچھ چیزیں پتا تھی، بٹ باقی کیا کرنا ہے، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے وہ کیا پڑھتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں ہے. تو اب مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا پڑھتے ہو، جس سے مجھے ظاہر میں آپ کا تعلق بہت مضبوط لگتا ہے اللہ سے، تو آپ مجھے بتائیں. تو جب میں نے انس کو بولا کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کیا پڑھنا ہے، تو انہوں نے بتایا اچھا ہر نماز کے بعد پہلے تو سورۃ تسبیح فاطمہ پڑھے، اب 33 بار 34 بار پڑھنا ہے، سب پتا تھا پر اس کا نام تسبیح فاطمہ یہ نہیں پتا تھا. پھر ہم یہ سیکھے کہ اچھا اس کو تسبیح فاطمہ بولتے ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں پتا تھی، بہت شروعات کے بچے کو کہتا تھا سورہ اخلاص پڑھا، میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے، اچھا قل اللہ پڑھنا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں بیچاروں کو ملتی ہوں جن کو نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو انہیں نہیں پتا ہے کہ الحمد پڑھنا ہے. یو انڈرسٹینڈ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی بتائے. مجھے ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بہت لیٹ سیکھنے ملا، بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیٹھ کے لوگوں سے، میرے گھر میں بھی میری بہن ہے، میری امی ہے، میں ان سے یہ باتیں کرتے رہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں. اب میرے شوہر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا تعلق لیٹ بنے، وہ چاہتے تھے میں فاسٹ ٹریک میں رہوں، یہ کہ تتکال کہتے ہیں نا، تم زب سے آگے بڑھ جاؤ. تو انہوں نے مجھے پڑھائی ماشاءاللہ اتنی ساری دے دی تھی کہ مجھے میری امی سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں تھا. میری امی جب میرا بھی ختم نہیں ہوا. ایک تو میں اتنا سلو قرآن شریف پڑھتی ہوں، استغفر اللہ. مجھے بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی، میں یہ چیز کو پروموٹ نہیں کرتی ہوں بٹ یہ بہت غلط چیز میں کرتی تھی جو بالکل منع ہے کرنے کے لیے، بٹ میرے سے ایک بار ہوا. تو اس سے جڑ کے ایک دوسری چیزیں جو مجھے آپ کو بتانا ہے، اس کے لیے میں یہ واقعہ بتا رہی ہوں. تو جب پہلے میری نانی کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد میرے نانا کا انتقال ہوا. جب میرے نانا کا انتقال ہوا تو اب میرے گھر میں کوئی مرد تھا نہیں. پھر میرے ایک کزن تھے، تو ہم سب انفارچونیٹلی میں اور میری ممی بھی قبرستان گئے اور وہاں پہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. اب سب نے پڑھ لیا، اب میں پڑھی رہی ہوں، سب کھڑے ایسے کہ میں کب ختم کروں گی. میں اتنی ایسی میری سپیڈ تھی. تو میری نانی کی قبر پہ پہلے پڑی گئی. اب جب نانا کی قبر پہ گئے تو سب سے پہلے میرے بھائی نے بولا تو رہنے دے، تو گھر جا کے پڑھ لینا، کیونکہ اتنا سلو پڑھتی ہوں. تو of course I regret. وہ میرا I think first and last time تھا جو میری اور مجھے of course سمجھ پڑی کہ قبرستان بالکل نہیں جانا چاہیے. ممی کو وہ نالج ہم نے بالکل، بٹ وہ ہمارا واحد ایک وقت تھا جو ہم گئے تھے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ ان ساری چیزوں سے آپ بچیں، جتنا ہو سکتا ہے بچیں. جو نہ کرنے والے کام ہے خدا کے واسطے نہ کریں. میں کہتی ہوں جو بھی چیز میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، وہ بہتر ہے چھوڑ دینا. اس سے کوئی کہتا ہے نا ڈاؤٹ ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو مت کرو، چھوڑ دو، وہ زیادہ بہتر ہے. تو تب مجھے ایسا لگا یار میں کتنا سلو پڑھتی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا. بیچارے مجھے میرے نانا نانی سے بہت حد سے زیادہ محبت تھی اور گئے. مطلب میں ان کو کبھی، میں روز انہیں یاد کرتی ہوں، میں کبھی نہیں بھول پاتی ہوں. اور ہر وقت جب بھی میں دیکھی مجھے لگتا ہے اللہ میں نانا نانی کی مغفرت کر دے، کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی، مجھے لگا میں اتنا میری نانا نانی کے لیے کر نہیں پائی جو مجھے کرنا تھا. اور جب خدمت اور ان ساری چیزوں کا مطلب سمجھ میں آیا نا، تب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا. وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے پورا بچپن مجھے پالا. میری نانی بیچاری میں اسکول جاتی تھی، میری مرغی سنبھالتی تھی. اب آپ سمجھو ایک بزرگ انسان جو 60-70 سال کے اوپر ہو گیا، وہ بیچارہ چل ہی نہیں پا رہا، میرے چوزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ یار میری نواسی آئے گی، اس کو مرغی کا بچہ نہیں ملے گا تو وہ رونے لگ جائے گی. اسے کووں سے بچاتی تھی، ڈنڈا لے کے گھومتی تھی کہ کوا آئے گا تو اس کو مار کے بھگاؤں گی کہ کیونکہ مجھے مرغی پالنے کا بچپن میں بہت شوق تھا. بیچاری کا اگر پیر بھی ٹوٹ جاتا تھا تو میں اس کو ہلدی لگاتی تھی، لیپ لگاتی تھی، فلانا کرتی تھی، بہت سارے ڈھونگ کرتی تھی. تو مجھے نا بہت ساری چیزیں دیکھ کے یاد آتی تھی کہ ہمارے نانا نانی دادا دادی ہم سے کتنی محبت کرتے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے امی ابو بھی، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ بچے بن جاتے ہیں تو ہمیں انہیں سمجھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں
माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं, बहुत बड़ा दर्जा है और मुकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना, जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है। और शायद हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तो वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके वो माँ बाप बन पाते हैं। और बच्चे को संभालना और उसके पीछे 24 घंटे लगे रहना आसान काम नहीं है। तो कोशिश करें कि आप, अगर आपके माँ बाप हयात है तो आप जितना हो सके उनके लिए करें, जितना हो सके, और बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए चिड़चिड़े ना हो। ये होता है, हम यंग है ना, हम बहुत फास्ट हो गए, हमको लगता है फास्ट चलो ना, बाहर चल रहे थे 10 लोग भी चलते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हम उन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाने शर्म आते हैं, क्या सही से खा नहीं सकते, स्लो खाते, फास्ट नहीं चलते। तो जब मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी को देखा है, मेरी मम्मी की दोनों आंखें खोल नहीं पाती खुद से, तो उनको मुझे सेलो टेप लगा के रखना पड़ता है ताकि वो हम सबको देख सके और चीजें कर सके। तो जब मम्मी को ये हुआ ना, मैं उनको हर जगह लेके जाती थी अपने साथ घूमने। वो बहुत स्लो खाते थे, मुझे अभी भी याद है जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, तो वो कोमा में थे, उनको पैरालाइज हो गया था कुछ वक्त, और फिर उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। अब कुछ वक्त के बाद वो कहते हैं ना, यहाँ से पाइप रखते तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उन्होंने उनके यहाँ पे खड्डा किया। मुझे अभी भी याद है 6 महीना मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पाई, और वो नाक से खाना खाती थी। और फिर जब वेंटिलेटर निकला ना, मेरी मम्मी ना एक छोटा बेबी हो गई। बच्चे कैसे बात करते हैं तोतले होके, मेरी मम्मी वैसे बात करती थी, जो सिर्फ मतलब एक माँ की मोहब्बत क्या होती है ना, मुझे लगता है जब मैं मेरी अम्मी की अम्मी बन गई ना, मुझे रियलाइज हुआ। क्योंकि जब मेरी अम्मी बात करती थी ना, वो बात सिर्फ मैं समझ पाती थी, घर में कोई समझ नहीं पाता था। अगर मेरी मम्मी को कुछ चाहिए तो मेरी मम्मी कहती थी, सब मुझे बोलते थे क्या बोल रहे खाला, क्या बोल रहे खाला, तो मैं कहती थी ये मांग रहे हैं, कि ये मांग रहे। तो आज होता ना कि बच्चा क्या बोलता है, शायद किसी और का जब बच्चा हम नहीं समझ पाते, तो सिर्फ माँ उसकी जबान समझ पाती है। तो वो चीज मैं मेरी अम्मी की समझ पाती थी। तो जब मेरी अम्मी जब बात करने लग गई ना, मुझे ऐसा लगा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते जा रहे हैं, वरना डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। और डॉक्टर खुद कहता है कि ये एक मिरेकल है कि आपकी अम्मी कैसे बच गई। तो आज मुझे लगता है शायद मेरी अम्मी को इस मेरी हिदायत का जो ये वक्त है ये देखना था, शायद अल्लाह ने इसीलिए उन्हें हयात रखा कि वो ये देख पाए कि उनकी बेटी उनके लिए जहन्नम का नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उनकी मग़फ़िरत और जन्नत का जरिया बनेगी। तो एज एन औलाद हम कोशिश करें कि कुर्बानी अपने गुनाहों से अगर आप तौबा करोगे और कुर्बानियां दोगे, इंशाअल्लाह इसका फायदा आपके अम्मी अब्बू को होगा। दुनिया में हम अपने माँ बाप को कितना भी आई लव यू बोल लें, कितनी भी पप्पियां ले लें, मैं मेरी माँ को कितने भी महंगे से महंगा कपड़ा दिला दूं, महंगे सोना दिला दूं, जो भी दुनिया की चीजें दिला दूं, लेकिन अगर मैंने उनकी आखिरत खराब कर दी तो कहते हैं ना ऐसी औलाद का क्या फायदा। इसीलिए हम कहते हैं ना अल्लाह से नेक सालेह औलाद मांगो कि वो आपकी मग़फ़िरत का जरिया बने, ना कि आपकी जहन्नम का जरिया बने, कि कयामत के दिन उनसे ये पूछा जाए कि आपने इनकी परवरिश क्यों नहीं की सही तरीके से। तो मैं चाहूंगी कि कयामत के दिन अल्लाह उनसे कहे ना कि शाबाश आपने इतनी अच्छी बेटी की परवरिश की कि आज ये खुद भी जन्नत जाएगी, आपको भी लेके जाएगी और शायद और कुछ लोगों को साथ लेकर चले जाए। जिस तरीके से उसने दावत का काम किया। तो जब मैं दावत का असल मकसद जानी ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसा काम है जो दुनिया में भी फायदा देगा और आखिरत में भी। तो मैंने कहा बस अब यही काम है जो करना है। कल भी मेरे मैंने बयान किया पर मैं बातें बोल नहीं पाई। कल मेरा यौम विलादत का दिन था और जैसे अस्की आपा ने और उनके हस्बैंड ने ये अरेंज किया 2 दिन पहले, तो
انس میرے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے بولا 21 اگست کو کرتے تھے. میں نے انس کو بولا کچھ مت بولنا. وہ بولنے جا رہے تھے کہ میرا برتھ ڈے اینڈ آل دیٹ, میں سیلیبریٹ نہیں کرتی آف کورس, تو وہ بولنے جا رہے تھے. میں نے کہا مت بولیں. اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے 20 کی رات کو جب 12 بجے اور میں نماز کے لیے بیٹھی, میں اتنا روئی. اور کہتے ہیں نا جب اللہ کسی معاف کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اس سے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے اونچا مقام چاہتا ہے لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا تو اللہ آپ سے کچھ ایسے کام کرا لے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی اتنا اعمال نہیں کر پائے گی کہ میں اسے جنت الفردوس بھیجوں. تو میں کیا کروں, ایسے حالاتوں میں ڈالوں اور کچھ ایسے اننون کام لے لوں جس سے اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے. تو اس وقت میں نے سوچی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا سال اسی دن گانا بجایا, ڈانس کیا, استغفر اللہ کیسے کپڑے پہنے, اس میں لوگوں کو شامل کیا, میرے گھر والوں کو نچایا, اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. جو میں نے کیا میں تو ہمیشہ معافی مانگتی ہوں کہ میرے ذریعے جس نے بھی گناہ کیا اللہ نے معاف کر دے, میرے گھر والوں کو بھی, کیونکہ ذریعہ میں تھی. تو اس وقت مجھے ایسا تھا کہ یار اس دن میں نے کتنا سال غلط کیا, کتنا سال, میری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے. میں 34 ایئرس کی ہوں اور میں نے اتنا سال اسی دن کیا نہیں کیا جس نے اللہ کو کیسے ناراض کیا ہوگا. اللہ اور اس کے فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے ہوں گے اسی دن کہ میرے پیدا ہونے کے دن پہ میں کیا کر رہی ہوں. اور اللہ نے دیکھو نا کیسا گیپ کا کام کیا کہ بس ہم نے طے کیا احمدآباد آئیں گے اور ہم کچھ باتیں کریں گے, ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اللہ نے کیسا دن چنا, 21 اگست, وہی برتھ ڈے کا دن, اور اللہ نے اسی دن میرے سے کیسا کام لیا. تو کبھی جب انسان چیزوں کو کھل کے سمجھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ آپ کو اس دنیا میں دکھائے گا کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں, بٹ آپ اسے پکڑ کے رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ چیزیں مجھے دکھ رہی ہے کہ میری قبولیت ہو رہی ہے تو اب بس میں ایک دم کہتے ہیں نا سینہ تان کے آدمی کہ بس اب میں تو جنت ہی جانے والی ہوں. نا یہ تو آپ بند ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا. بٹ جب اللہ ہر انسان ہے نا, اگر آپ نے ایگزام لیا ہے, آپ کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہو, اگر میں آپ کو بولے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے ایک انسان کو اپریسیشن پسند ہے, موٹیویشن پسند ہے, تو اللہ ہر انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے. آئی ایم شیور آپ نے بھی ایسے بہت ایگزامپلس دیکھے ہوں گے, نوٹس کیا ہوگا کہ یہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا, وہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا. تو بس ہمیں نا وہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی, جب جو 18-20 سال دن رات ناچنا گانا گھومنا آسان بات نہیں ہے چھوڑنا, اور ایسے چھوڑنا کہ پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں. کبھی جب میں اور انس بات کرتے ہیں ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال, اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. مجھے کبھی یہی پوچھتے ہیں کسی اور کی بات سن کے, بولا تم کو کوئی چیز, میں نے کہا بالکل, میں نے کہا آپ یقین نہیں مانو تو مجھے یاد ہی نہیں آتی ہے. 20 سال اگر آپ کوئی ایک چیز کرو آپ کو یاد آئے گی نا, انسان ہے یاد آئے گی نا. ایسا نہیں کہ آپ کو کرنا ہے, لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا ارے یار ابھی میں حجاب نہیں پہنی ہوتی, ابھی میں مالڈیوز گئی کتنا آرام سے بال کھول کے ایسے ہوا میں لہرا بھی ہوتی, میں سوچتا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ارے مجھے حجاب نہیں پہننا تھا, ایک بس سوچ آتی ہے, وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہے نیگیٹو بھی. میں پازیٹیو کی بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں یار, بلکہ مجھے تو لگا امیجن میں ایسی جگہ گئی ہوں جہاں پہ جب میں لوگوں کی تصویریں دیکھتی ہوں, بہت میری مسلمان بہنوں کو یہ لگتا ہے جو فوٹو دیکھتی کہ بھائی ہم مالڈیوز جائیں گے تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی میں نے کہا نہیں, ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم بیچ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہاں جائیں گے کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں, ہم سب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم سب نہ رہے, ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا.
ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ اپنے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جو پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے نا کہ مسلم ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, افواج ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ سنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہیں. مطلب میں پہلے سے ہی نا بہت جلالی ہوں, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا بھیا میں بالکل غلط ہوں, پر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہو, یہ مجھے سننا گوارا نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی ہے نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں دوگلی لگ رہی ہوں کہ مجھے اسلام کو ایسے پکڑ کے رکھنا, پتا نا یہ غلط نہیں ہے. اگر اسلام غلط نہیں تو میں کیوں غلط جا رہی ہوں؟ اگر جب ہم بولتے ہیں نا, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کو دوش نہ دے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, ہر غلطی ہوئی تو ہم سے دو, پر کیسے نہیں دے ماں باپ کو دوش؟ وہ کہیں نہ کہیں یہاں کے ماں باپ کے نام پہ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا گھر کے ہر لڑکا لڑکی ماں باپ کی عزت ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہم سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسلام کو دوش نہیں, تو نہیں, آپ ریزن بن رہے ہو اسلام کا نیچے آنے کا, اور ظاہری طور پہ اس کا ایک غلط پورٹریل ہم خود دے رہے. آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بولنا چاہتا ہے میں غلط ہوں. ہر انسان کہنا چاہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں, یہ صحیح ہے, یا میرے سے غلطی ہو رہی ہے, لوگوں سے ہو رہی, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہی. بھائی میں تو بہت ایک دم نیک ہوں, ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہم غلط ہیں. توبہ کا سب سے پہلا معیار کیا ہے کسی بھی چیز کی توبہ کا؟ پہلا یہ معیار ہے کہ ہم ایکسپٹ کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. دوسرا ہم روکے کہ ہم یہ غلطی اب آگے نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اس چیز کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں, اور مرتے دم تک کا اس کے اوپر استغفار کریں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم نے توبہ کر لی اب ہم نے زندگی بدل لی. اللہ بے شک معاف کرنے والا. کہتا ہے نا جب ہم نے توبہ کر لی تو آپ ایسے جیسے نیو بورن بیبی ہو, جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو. لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہوں گی تو بھی آپ مرتے دم تک اس چیز سے استغفار کرتے رہیے کہ اللہ میں نے ایسا کیا, میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. میں آج بھی اللہ کو کہتی ہوں کہ اللہ آپ نے میری بے شک توبہ قبول کی. جو میں پڑھتی ہوں یقین رکھتی ہوں نا کہ اللہ بے شک جو کہا ہے اللہ وہ تو کرے گا ہی, تو اللہ مجھے معاف کرے گا ہی. لیکن تو بھی مجھے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے. آج جب میں باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں کچھ دوسری حالت میں جہاں سے شاید میں آئی ہوں, شاید کہ افکوس وہاں سے آئی ہوں, اس میرا حلیہ بھی ویسا تھا, تو میں جب بھی دیکھتی ہوں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی, مجھے بدل دیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے دی جسے میں دیکھ رہی ہوں. اور ایک طرف سے دل میں وہ رہتا ہے کہ یار اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو آج یہ میں ہوتی, اس کی جگہ پر میں ہوتی, اور ایسی میں کسی اور کو دکھائی دیتی. پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے دعا کی ہوگی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم دیکھتے ہیں نا آج جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو انسٹاگرام پہ, فون پہ, سب سے پہلی دعا میری یہی نکلتی کہ اللہ یہ ہدایت دے دے, ان کے دلوں کو کھول دے, ان کے دماغوں کو کھول دے, ورنہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا کتنا بھاری نقصان ہے, اور ایسا نقصان جو یہ کبھی بھرپائی نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویک اسٹوری سناتی ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کتنا سچ ہے پر یہ اسٹوری ہے. یہ اسٹوری اگر ہم سنیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیں. ایک وقت ایک بزرگ, ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا, تو اندر ایک قبر سے آواز آئی ایک بزرگ کی, تو وہ اسے سن پایا, تو وہ ان سے بات کی. تو انہوں نے بولا ارے آپ اندر جیسے کتنے وقت سے کیا جو بھی ان کے بیچ میں باتیں ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ میں جب اندر آیا میں نیک اعمال کے ساتھ آیا ہوں, تو آف کورس میرے اندر مجھے بہت راحت ہے. تو جب فرشتوں نے آ کے مجھے اندر پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے کتنی اچھی زندگی دی تو آپ کو آپشن آپ کیا کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک قیامت نہیں آتی مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل جائے. تو انہوں نے وہ لڑکی
लड़के को कहा कि मैं जब से अंदर हूँ, जब से मेरी मौत हुई है और अब तक मैंने 70,000 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है पढ़कर, मैं आपको वो पूरा का पूरा 70,000 कुरान शरीफ दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे लिए सुभान अल्लाह बोल दें। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिंदा इंसान का एक सुभान अल्लाह, जो अपने एंड तक पहुंच चुका है, उसके 70,000 कुरान शरीफ के ऊपर, आप समझ लो हम पढ़ सकते 70,000 कुरान शरीफ? आई डोंट थिंक सो, बहुत मुश्किल है। इमेजिन। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, इसको को ग्रांटेड ना लें। हर चीज में सुभान अल्लाह बोले, हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह बोले, हर चीज में इस्तग़फ़ार करें। हर वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बात ना करूँ, मैं एटलीस्ट तस्बीह पढ़ती रहूँ। खुदा ना खास्ता मेरी मौत आ जाए, हम तो कोशिश ही करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आए। खुदा ना खास्ता ये ना, तो एटलीस्ट मेरा जिक्र तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। जब मेरे लब पे जिक्र ही नहीं होगा तो मौत कलमे में कैसे आएगी? सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, बाकी पूरा वक्त फिजूल की गपशप में मैं वेस्ट करूंगी, तो मैं मरूंगी तो मैं कलमा कैसे आएगा मेरी जुबान पे? तो ये बहुत एक आई डोंट नो, अपनी स्टोरी सुनी कि नहीं, एक राजा था, उसके पास एक पोपट था। किसी ने सुना ये स्टोरी? किसी और ने सुना? नो? कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, आपने सुना है। तो वो पोपट ऐसा था ना, वो जो बोले वो बोलता था, जो बोले वो बोलता था। तो क्योंकि पोपट अच्छा बोलता था, तो राजा ने उन्हें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो। ला इलाहा, पोपट क्योंकि बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हर वक्त बोले। और वो पोपट एक इंसानों की तरह बात करता था, कोई आए तो उसे ग्रीट करना, तो सिखाया। एक दिन पोपट की मौत हो गई। राजा बहुत रोया, बहुत पालतू पोपट था, बहुत मोहब्बत थी इससे। तो लोगों ने बोला राजा आप क्यों रो रहे हो? इससे रो रहे क्योंकि आपका पोपट मर गया? तो उन्होंने कहा नहीं, बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा। अब वो चीज देखिए, राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीजें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में, भैया इससे मुझे फायदा क्या होता है? मेरा फायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूं, इस अमल करूं। हमें हर चीज से क्या करना है, अपना फायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें जानना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं, बेशक आप समझे, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है, क्या होगा उससे? फायदा ही होगा ना। किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए, मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए, मैं मत पढ़ दूँ, मन में ऐसे होता है। तो आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फायदा के कुछ नहीं दिया है। तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है। आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ, हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें। लोग जवानों को देखिए जब भी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नजर में आप कितने भी परहेजगार, इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जवानी में तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कराना, कभी कभी ऑफकोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे थे, पर छोटी मोटी नोकझोंक सबकी लाइफ में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है।
کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر کسی کی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سے لوگ, یہ خیالی پلاؤ ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی لائف میں آپ کو میں بھی بہت کیوٹ پیاری لگوں گی, میرے بھی ڈفرینسز ہیں ہوتے, پر اچھا انسان کیا ہے امیڈیٹلی سالو کر دے. ہاں تھوڑا 5-10 منٹ بات ہوئی بات ہے, یار پلیز مجھے معاف کر دو, گلے لگا لے, ہدیہ ہدایہ دے دے, محبت کی نظر سے دیکھ لے, باتیں کر لے, معافی مانگ لے. آئی تھنک وہی ایک اندر ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان تو چاہے گا نا. میں نہیں چاہتی شام کو یہ ابلیس کا بچہ جا کے وہاں بیٹھے, چھوٹا شیطان ابلیس کی محفل میں, اور مزے لے کے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. وہ ہوتا نا شام کو نا ایسی ہی محفل جمتی ہے. آئی ایم شیور آپ سب نے سنا ہوگا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے, کہ شام کو نا ابلیس ایسی محفل لگا کے بیٹھتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے جب شیطان چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوتے ہیں, تو کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا, میں نے نا آج اس بندے کو چوری کروایا. اچھا اوکے whatever. آپ نے کیا کیا, میں نے نا اسے جھوٹ بلوایا, میں نے نا اس سے ڈاکہ دلوایا, میں نے نا اس کو نا یہ بدزبان ہو کر اس کا انسلٹ, یہ پیچھے سے چن کو جو شیطان ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے. اور تم نے کیا کیا, میں نے نا میاں بیوی میں جھگڑا لگایا. وہ شیطان ابلیس اسے کہتا ہے تم آگے آؤ آگے آؤ, اور اس کو سب سے ایسے وی آئی پی سیٹ پہ بٹھاتا ہے. پتا ہے یہ اس نے کچھ کام کر کے آیا ہے. یہ کیوں کہتا ہے, کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا کبھی کبھی, آج میں نے آپ سے پوچھا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ نسلیں خراب ہوتی ہے. میاں بیوی چھوڑ دے ایک دوسرے کو, اللہ معاف کرے, پر الگ ہو جاتے ہیں, بچوں کا فیوچر خراب. وہ جھگڑا بچے دیکھتے, بچے بھی اگر ہسبینڈ مارنے والا ہوتا ہے یا بیوی زبان لڑانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی یہی سیکھتے ہیں. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. نسل تھوڑی نا میرے بات ختم ہو جانی ہے. میرے بیٹے نے اگر لڑائی سیکھی, اس کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا, اس کا بیٹا بھی, انٹر اللہ نے کسی ہدایت دے دی. بٹ جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چینج. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ میرڈ ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا, کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے, نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دنوں میں ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت, مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو اوپر ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی, شروعات میں ہوتا تھا ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے, اچھے آدمی کو کیا آپ کو تو یار 72 ہور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے ہمارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 ہور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا. اب ہم کو اتنا ہی پتا, اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو یہ کہتے رہتے نا, تو یہ اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا, مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوں گی نا, جو پرہیزگار عورتیں ہوگی, وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے, تو ہماری لڑکیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہے, اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں, کہ ہم نہ صرف سوچتے رہ سکتے, لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں, ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے, اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے, اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو, آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ مجھے بولو گے سنا یہ کر دو, میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا, وہ نیور اینڈنگ محبت ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے.
ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, آگے بھی اللہ کریں گے, پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پر. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے, ویک ہو جاتے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ انسانی فطرت ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے, اگر ہم جہاں پہ بھی, یہ شیطانی وسوسہ ہے نا, تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگانے کی کوشش کرنے نہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے, مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا, تو اللہ سے مجھے ایک دعا سکھائی, بہت خوبصورت دعا ہے, I'm sure بہت لوگوں کو آتی ہوگی, پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوں, سجدے میں رہتی ہوں, تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیر. میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں, کیونکہ ترجمہ میں نا, کیونکہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے, تو اردو جلدی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے, تو میں ترجمے کے ساتھ بولتی ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. کیونکہ اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نا. ہم تو فون میں نہیں سنبھال سکتے, چاہے 1 لاکھ کا فون کیوں نہ ہو, گھومتا ہے کہ نہیں ہم سے سامان, کبھی سونا گھوم جاتا ہے, کبھی فون گھوم جاتا ہے, کبھی کپڑے گھوم جاتے ہیں, کبھی یہ گھوم, ہم سے کچھ نہ کچھ گھومتا ہے. جب ہم اتنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کو لگتا ہے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں, آپ ہی کر سکتے ہو, تو پلیز میرے ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ہاتھ ہے, پر محنت کرنا میرا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اسبابی اختیار اللہ نے دیا ہے نا, وہ ہم کریں, باقی غیبی تو اللہ کر ہی رہا ہے, بس ہمیں یقین ہونا ضروری. تو ہم یہ سوچیں. اور ایک میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی جو میں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شیطان کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. جب میں یہاں پہ گیا تو آیت الکرسی پڑھ لی کہ بھیا خدا نا کبھی آپ کو بلا دے کچھ بات کرنے کے لیے, ابھی آپ کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے, آپ سے کچھ غلط نکل جائے, تو آپ یہ بس یہ کوشش کریں, ایوری ڈے ہم سب سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو غلط ہوتا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرتا ہے, کبھی کبھی ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے, کبھی کبھی پتا ہوتا ہے. تو اللہ سے صرف کوشش کریں عشاء کے بعد, جب بھی میں ہمیشہ دن کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں, آپ کوشش کریں کہ بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کریں کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں, مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا, کیونکہ ہمیں صرف شیطان کے وسوسے سے نہیں, اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے. کبھی کبھی شیطان اپنا کام کر کے اپنے اندر اتنا گھل جاتا ہے کہ اب وہ ہے بھی نہیں, بس ہمارا نفس اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھے, سورہ ناس پڑھے, سورہ منزل, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھا ہی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دیں کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ اثر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے, پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا, ثواب مل جاتا ہے, برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کریں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے, ٹرسٹ میں اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے, صرف نماز 5 ٹائم کرتی ہے, آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا, یہ باتوں سے آپ دور رہنا, کیونکہ آپ کو نماز ہی بدلے گا. نماز آپ کے دل میں نرمی لائے گا اور آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا. سے رکے, ویسے بھی میں آپ کا 5 منٹ کا وقت دوں گی, میں نے جسٹ بولا کہ نماز وقت پہ پڑھو, میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی نماز میری وجہ سے لیٹ ہو جائے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کریں. آپ سب آپ میری نظر میں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہوں, ٹرسٹ میں یہاں پہ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لیکن یہ سچ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو دیکھ کر اور آپ جیسی بہنوں کو دیکھ کر لائف میں ہمیشہ موٹیویشن ملا ہے, اور میں نے ہمیشہ اللہ سے کہیں نہ کہیں دعا کی کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس جرنی کے بہت قریب لا رہا ہے, اور میں اپنے آپ کو ایوری ڈے دیکھتی ہوں کہ میں
میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں کل ایک دم بیسٹ نہیں بن پاؤں نا تو ایٹ لیسٹ میرے گئے ہوئے کل سے آج مجھے تھوڑا بہتر بنا دینا. تو میں دیکھتی ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتی ہوں کہ میں پہلے سے نا تھوڑی اور بہتر بنتے جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ جیسی بھی بہت جلد بن جاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے گھر والوں کو یاد رکھیں, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے استقامت ملے, اور جس کسی بہن کو دیکھے جو گمراہ ہے اسے جج نہ کرے, اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور انہیں جج نہ کرے کہ ہوتا نا جنرلی, کیونکہ ہم نیک ہو جاتے ہیں اور ہم پردے والے ہو جاتے ہیں تو ہر انسان جو پردہ نہیں کرتا ہے ہمیں وہ جہنمی لگتا ہے اور ہم جنتی فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ, ان کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ہماری تانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں, کیونکہ نفرت سے اور تانوں سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہے, وہ صرف اور ڈپریشن میں گئے اور غلط راستے پہ گئے, پر محبت سے بدلی ہے. تو ہم کوشش کریں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دے, محبت سے دے. ضروری نہیں میں کسی کو بولوں گی آج تم جاب لے لو, کل لے لیں, وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کریں. گھر میں کوشش کریں, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, نند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دیں. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنے, لوگ ہمارے لیے خیر بنے, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپ آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائیں, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہیں, ہنسے, لوگوں سے خوشی ملے اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ